نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے، یہ الیکشن سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا؟ نہیں، غلط بات. بعد میں ہوا تھا، نہیں، الیکشن کے نتائج کے بعد طے کیا گیا. نتائج کے بعد. اور یعنی اچھا مینڈیٹ ہوتا تو نواز شریف صاحب ہی وزیر اگر سمپل میجورٹی ہوتی تو میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوتے. تو اس کا مطلب نواز شریف صاحب جب وکٹری اسپیچ کرنے جا رہے تھے اور پھر دوبارہ سے کہا گیا کہ نہیں آج نہیں ہو سکے گی، میڈیا پہ خبر چلی، یہ سب ریزلٹس کے ساتھ منسلک تھی بات. نہیں دیکھیں، نہیں، میاں نواز شریف تو اس کے اوپر بالکل آن ریکارڈ ہے. انہوں نے بلکہ ایک دو مرتبہ کسی صحافی نے سوال بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وداؤٹ سمپل میجورٹی جو ہے اس صورتحال میں پرفارم نہیں کیا جا سکے. اب اس صورتحال میں پرفارم کر لیں گے؟ دیکھیں جی، اب تو اس صورتحال میں پرفارم جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے تو بالکل انہوں نے کہا کہ میں اس صورتحال میں پرفارم نہیں کر سکوں گا. ہر آدمی کا ایک اپنا ایک ٹیمپرامنٹ، ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. یہ کولیشن جب یہ صورتحال سامنے آئی کہ اب کولیشن گورنمنٹ بنے گی، تو کولیشن گورنمنٹ میں کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کا زیادہ ایکسپیرینس ہے، ہی کین ڈیلیور، ہی ڈیلیورڈ آلریڈی ان کولیشن گورنمنٹ، تو پھر اسی لیے پھر ان کے اوپر ذمہ داری یہ ڈالی گئی. تو آپ کی پارٹی میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو وزیر خزانہ بننے کے قابل ہوتا یا اس لیول کا آدمی ہوتا جو معیشت کو ٹھیک کر سکتا؟ نہیں، اسحاق ڈار صاحب میں کیا کمی ہے؟ مجھے تو کوئی کمی نظر نہیں. بڑا کمپیٹنٹ، بڑا آنیسٹ، بڑا محنتی آدمی ہے، وہ بالکل ٹھیک کر سکتا تھا. کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ تو پھر یہ فیصلہ کہاں پر ہوا، کیسے؟ اور دیکھیں جی، جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو پھر ایک پارٹی ایک لیڈرشپ کی رائے تو نہیں ہوتی، نہ ایک پارٹی ایک لیڈرشپ کے فیصلے ہوتے ہیں. اس میں کولیشن میں پھر جتنے اجزاء ہوتے ہیں ان اجزاء کا جو پھر مجموعی جو طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں پھر جو عصر حاضر کے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کی جو لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب اب آپ دیکھیں نا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن فیصل واڈا کے اوپر دونوں متفق. یہ کون سی قوت ہے جو ایک کر دیتی ہے، خون کے پیاسوں کو بھی ایک کر دیتی ہے؟ بس جب یہ کولیشن ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں. اس میں پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنا اپنا رول ادا کرتی ہیں. اب دیکھیں نا، آپ پنجاب کے صدر ہیں، کل کو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن ہونے ہیں اور پتہ یہ چلے کہ کوئی ایسا شخص آ جائے سامنے سرپرائز کے طور پہ، کاکڑ صاحب کوئی آ جائے، تو آپ کاکڑ صاحب سرپرائز کیوں ہوں گے؟ وہ مسلم لیگ نون کے لوگ آپ سے پوچھنے آئے ہیں اراکین قومی اسمبلی کے رانا صاحب ان کی کرنا ہے، تو مطلب میں نے کہا کہ چپ کر کے ووٹ دو، بس ہی چپ کر کے ووٹ دے دیں. بالکل. تو سر جی پھر ووٹ کو عزت دو، کتنے گیا؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ میں نے جو کہا ہے نا کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کی مجبوریاں ہیں، اس کی پھر لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. میاں نواز شریف نے دیکھیں نا، حکومت تو اس وقت پی ایم ایل این کی ہے نا، تو میاں نواز شریف کیوں وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا؟ بن سکتا تھا، بالکل بن سکتا تھا، لیکن شاید وہ ان مجبوریوں کے ساتھ عہدہ بران نہ ہو سکتا، یا وہ اسے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی وہ سمجھتا کہ میں ان چیزوں میں جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہتا، تو انہوں نے خود ہی انکار کیا نا. ورنہ اگر وہ بننا چاہتے تو میاں شہباز شریف تو خود انہیں کندھوں پہ اٹھا کے کہتے کہ آپ بنے. ڈے تک وہ کہہ رہے تھے ہمارے وزیر اعظم کے نواز شریف، اور اس میں پوری طرح وہ مخلص تھے. یہ جو سیاسی تھیوری بعد میں بن رہی ہے نا کہ جی نہیں جی یہ تھا وہ تھا، نہیں، کچھ نہیں تھا. میاں شہباز شریف کمیٹڈ تھا کہ ہمیں سمپل میجورٹی ملے اور میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اسرار و رموز ہیں کولیشن گورنمنٹ کے، بس ان میں تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے. رانا صاحب، الیکشن کے جب نتائج آئے تو بڑے بڑوں کو گھر جانا پڑا. جہانگیر ترین تھے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ آگے گورنمنٹ میں آئیں گے، انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی. پرویز خٹک، حماد اظہر صاحب نے بھی یہاں تک کہا کہ الیکشن میں اس طرح سے میں سامنے آ کے نہیں کر سکا. تو پنجاب کے صدر کے طور پہ آپ کے دل میں کیا بات آئی کہ یار میں ٹھیک تھا، میری کارکردگی ٹھیک ہے، یا کسی نے کچھ کہا، شکایت کی، یا پارٹی لیڈرشپ؟ نہیں، میں نے اپنے حلقے میں بھی اور جو ہے رول میرا ایز پنجاب پریزیڈنٹ تھا وہ بھی
اور فیصل آباد میں ہم نے بالکل ٹھیک الیکشن لڑا، ٹھیک ہے، کوئی اس کوئی میں کوتاہی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، بھرپور الیکشن لڑا ہے، امیدوار بھی ٹھیک اس تھے، کی تیاری ٹھیک، اس کے فیصلے ٹھیک، ایوری تھنگ واز آل رائٹ۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر الیکشن کا ایک ماحول، ایک ٹرینڈ بنتا ہے، وہ ٹرینڈ جو ہے وہ یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے، مکس بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری کوشش تو یہ تھی کہ وہ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم سمپل میجورٹی کی حد تک ہماری طرف وہ ٹرینڈ، لیکن وہ ٹرینڈ جو ہے وہ سپریٹ رہا ہے، اور اسی کا اندیشہ تھا۔ لوگوں کو جتوایا گیا، لوگوں کو کسی نے جتوا دیا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کا کہتے ہیں جن کو کال گئی، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں جیتنا۔ آپ کو بھی کوئی آفر آئی کہ جتنا جیتے رانا صاحب جتنا جیتے دسو؟ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ 2+2=4 ثابت نہ کر سکیں اس کو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتہ خواجہ صاحب کو کسی نے فون کیا یا نہیں کیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو جتوایا ہے تو جو ہارا ہے یا جسے غلط ہروایا گیا ہے تو وہ جائے، ٹریبیونل ہے، عدالت ہے۔ ہمیں بھی تو 18 میں ہروایا گیا تھا نا، تو ہمیں بھی یہ مشورہ دیا جاتا تھا کہ جی آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنا راستہ لیں، تو وہ لیں راستہ۔ اس وقت وہ تھے اپنا جیتنے والوں میں اور ہم ہارنے والوں میں تھے۔ اب مگر ہم جیتنے والوں میں اور وہ ہارنے والوں میں، تو قانون آئین تو ایک ہی ہے نا، وہ ٹھیک ہے، وہ راستہ اختیار کریں۔ یہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے رہے، تو ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو جعلی کون کہتا رہا؟ وہ کچھ دوست ان کے ملے ہیں، وہ آپ کے جو وفود کے ساتھ ملتے تھے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ عزت نہیں مل رہی تھی، اور پھر باہر تک چھوڑنے بھی نہیں آ رہے تھے۔ نہیں، حالات بڑے عجیب تھے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کمیٹی میں موجود ایک فرد نے مجھے کہا کہ بڑے حالات خراب تھے۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب دیکھیں نا 8 کو الیکشن تھا، جمعرات کو، بیچ میں جمعہ 9-10 کو جو ہے وہ یہاں پہ وہ آئے تھے لاہور میں، آپ کو یاد ہوگا، تو میاں نواز شریف صاحب نے ان کی دعوت کی، انہیں وہاں پہ ہم نے باہر نکل کے سب نے ریسیو کیا، ان کو بٹھایا، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے ہوئی، ان کے مطالبات جو ہے وہ سنے گئے، اس کے بعد ان کو کھانا پیش کیا گیا، اس کے بعد پھر باقاعدہ ان کو ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ ہمارے لوگ چھوڑنے کے لیے گئے۔ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک عزت افزائی کی گئی، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو 22 سیٹوں کے ساتھ صرف ایک وزارت؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جب ایکسٹینشن ہوگی تو شاید اور وزارتیں دی ایک وزارت ان کو اور دی جائے گی، ایک اور دی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان ناراض، نہ صدارتی بائیکاٹ بھی کر دیا، انتخابات کا بھی، ہر جگہ پہ بائیکاٹ، میاں صاحب ملنے بھی گئے لیکن کوئی کوشش برابر ثابت نہیں ہو رہی۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہی ہے، وہ الیکشن، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کے پی کے میں ہوئی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے پنجاب میں ہوئی ہے، نہیں تو مولانا پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے پنجاب میں ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں سندھ میں ہوئی ہے۔